سلسلہ شروع کرنے کے سب سے پہلے میں ابتدائی اوپن کے ایک طالب علم عبدالقدیر بن عبدالرشید کو دعوت دے رہا ہوں جن کا موضوع ہے توحید کی برکت اور اس سے تفاصیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ محترم صدر صاحب، ذمہ داران جامعہ، مشفق اساتذہ کرام اور دیگر سامعین و سامعات، آج کی اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید کی برکت اور اس کے تقاضے۔ حضرات، کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید ہے اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے۔ توحید ہے تو دنیا ہے۔ جب دنیا سے توحید ختم ہو جائے تو اس کائنات کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور معبود برحق ہے۔ اس کی توحید کا اعتراف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا نقطۂ نظر یہی تھا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ حضرات گرامی، توحید کی برکت اور ثمرات کا مشاہدہ کرنا ہے تو سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرو۔ وہ توحید کی برکت تھی کہ دین و تقویٰ کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ فتوحات کا ایک سیل رواں ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ توحید کی برکت سے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ المؤمنین کی زندہ مثال بن گئے۔ توحید انسان کے اندر طوفان سے ڈرانے اور آندھیوں کا رخ موڑ دینے کا جگر پیدا کرتی ہے۔ توحید انسان کے اندر اعلیٰ سیرت اور بلندی کتاب پیدا کرتی ہے۔ توحید انسان کو اعتراف گناہ پر مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ معاذ بن مالک اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ تخبرنی، توحید سے عام عمل کی درجہ نصیب ہوتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم فلہم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے ایمان میں شریک ملاوٹ نہیں کی، انہیں کے اتحاد ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ حضرات، توحید کا خاتمہ ہی انسانوں کو جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق بناتا ہے۔ آج امت کو لفظی و رسمی توحید سے اوپر اٹھ کر شعوری توحید سے ممکنات ہونے کی ضرورت ہے، تبھی اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ توحید کے تقاضوں کو نہ پورا کرنے کی وجہ سے ہماری عزت خاکی مل چکی ہے۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار کافرانہ، تیری نگاہ دل سونا میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ۔ توحید کا تقاضا ہے، یا قوم انی برأۃ مما تشرکون
के मुताबिक शिरीक और बातिल माबूदों से बरात का इजहार करके शिरीक वाले इत्तेहाद के दरवाजों से बचा जाए। सारी इबादतें जिना और मरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हो। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। लेकिन अफसोस है आज कलिमा पढ़ने वाले लोग उसके दर्स भूल गए और हकीर फकीर मखलूक के सामने अपनी मोहताजगी को पेश करने लगे। हर गांव, शहर, दुकान, मकाम, यहाँ तक के इंसान के बदन में भी शिर्क के मुज़ाहिर नजर आते हैं जो तबाही, बर्बादी और उसके असबाब है। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तौहीद की दौलत से मालामाल करे और तौहीद के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह।